بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشتی زیور کی۔ اس میں ہمارا دوسرا چیپٹر چل رہا ہے، رسم و بدعت کا بیان۔ 7 سیشن ہو چکے ہیں دوسرے چیپٹر کی، آج 8واں سیشن ہے جس میں ہم بات کریں گے رسم جہیز کے شرعی حیثیت اور جہیز کے مفاسد کے بارے میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رسم جہیز کی شرعی حیثیت۔ شرعی اعتبار سے جہیز کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی استطاعت کے مطابق کوئی تحفہ دینا چاہے تو دے دے، لیکن نہ وہ شادی کے لیے کوئی لازمی شرط ہے، نہ سسرال والوں کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں، اور اگر کسی لڑکی کو جہیز نہ دیا جائے یا کم دیا جائے تو اس پر برا مانیں یا لڑکی کو طعنہ دیں، اور نہ یہ کوئی دکھاوے کی چیز ہے کہ شادی کے موقع پر اس کی نمائش کر کے اپنی شان و شوکت کا اظہار کیا جائے۔ مگر آج کل شادی کے موقع پر جہیز کے نام سے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ نمود و نمائش کے لیے اور لوگوں کے طعن و تشنیع کے خوف سے اور لازم سمجھ کر دیا جاتا ہے۔ قرض لے کر دینا اس کی دلیل ہے۔ اس معاشرتی بگاڑ کا نتیجہ یہ ہے کہ غریب والدین کے لیے اپنی بچیوں کا نکاح کرنا وبال جان بن گیا ہے۔ جہیز کے مفاسد۔ موجودہ دور میں شادی کے موقع پر طرفین کا ایک دوسرے کو تحفے اور لڑکی کو جہیز دینے میں جس قدر غلو ہونے لگا ہے، اس میں درج ذیل قباحتیں عموماً پائی جاتی ہیں۔ پہلا، یہ سامان رسم سے مجبور ہو کر دیا جاتا ہے۔ نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے، بلکہ بعض جگہ لڑکے والے بڑی جرأت اور بے باکی سے مانگتے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا؟ اتنا نہ ملا تو ہم شادی نہیں کریں گے، گویا جبراً وصول کرتے ہیں، اور جبراً وصول کیا ہوا مال حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ کسی شخص کی دلی خوشی کے بغیر اس کا مال حلال نہیں۔ معلوم نہیں ان مردوں کی غیرت کہاں گئی جو مطالبہ کر کے ایک کمزور عورت سے مال لے کر اپنا گھر سجاتے ہیں، جبکہ شریعت نے گھر کا ذمہ دار اور منتظم اعلیٰ شوہر کو بنایا ہے۔ بیوی کا نفقہ، خرچ اور گھر کے تمام اخراجات، چاہے کھانے پینے کے ہوں یا رہنے سہنے اور پہننے کے ہوں، ان سب کا ذمہ دار مرد ہے۔ دوسرا، دینے والے کی نیت ریا، شہرت اور ناموری کی ہوتی ہے، اس لیے اس کی خوب نمائش کی جاتی ہے۔ دور و نزدیک کی خواتین بڑے اہتمام سے اسے دیکھنے آتی ہیں، بلکہ دیتے وقت نامحرم مردوں کے مجمع کے سامنے بھی لڑکی کو دیے جانے والے کپڑوں تک کی نمائش جیسا شرمناک عمل دہرایا جاتا ہے، جبکہ شہرت کی نیت سے جائز عمل بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص لوگوں کو سنانے یا دکھانے کی نیت سے کوئی عمل کرے گا تاکہ لوگ سن کر یا دیکھ کر اس کی تعریف کریں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کی اس حرکت کو ظاہر کریں گے تاکہ سب کے سامنے وہ ذلیل ہو۔ تیسرا، اس کے علاوہ آج کل عموماً جہیز اتنی زیادہ مقدار میں دیا جاتا ہے جس سے حج فرض ہو جاتا ہے، مگر حج نہیں کرواتے۔ اسی طرح بعض لوگ بچی کے پیدا ہوتے ہی جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس وقت سے لڑکی کو مالک بنا دیا تو بالغ ہونے کے بعد ہر سال اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر والدین کی ملکیت میں ہو تو ان پر لازم ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کریں، ورنہ دوہرے گناہ کے مرتکب ہوں گے، ایک جہیز کی رسم کا گناہ اور دوسرا زکوٰۃ نہ دینے کا۔ چوتھا، اس قبیح رسم کی وجہ سے غریب آدمی کے لیے لڑکی کی شادی وبال جان بن گئی ہے۔ وہ جہیز کی مطلوبہ مقدار پوری کرنے کے لیے جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ بعض لوگ اس من گھڑت ضرورت کے لیے زکوٰۃ و صدقات مانگتے پھرتے ہیں۔ بلا ضرورت مانگنا حرام اور ایسے شخص کو دینا بھی حرام ہے۔ پانچواں، مطلوب مقدار مہیا نہ ہونے کی بنا پر رشتہ دینے کے بعد نکاح کرنے، بلکہ بسا اوقات نکاح کے بعد رخصتی میں اس قدر تاخیر کی جاتی ہے کہ لڑکیوں کی عمریں 30 40 سال تک ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہاں عزت و عفت محفوظ رکھنے والی لڑکیاں گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہیں یا نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہیں، بلکہ بعض کو مختلف جسمانی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اصول حفظان صحت کے لحاظ سے
بھی یہ شادی میں زیادہ تاخیر صحت کے لیے مضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے، دوسرے جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسرے بے نکاح لڑکے اور لڑکی کی شادی میں جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی اولاد لڑکا یا لڑکی ہو، اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے، جب بالغ ہو جائے تو نکاح کر دے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر نکاح نہ کیا اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا گناہ باپ پر بھی ہوگا۔ چھٹا، جہیز کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ کئی خاندانوں میں بیوی آتے ہی اپنی برتری جتانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ سارا کچھ تو میں لائی ہوں، شوہر تو میرا محتاج ہے، چارپائی سے لے کر کھانے پینے کے برتنوں تک میں لائی ہوں۔ پھر آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آخرکار نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بیٹی سے محبت کے بنا پر دے رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ایسے لوگ ذرا غور کریں تو ان پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ سوچئے، بیٹی کے پیدا ہونے سے لے کر شادی تک اور شادی سے لے کر مرتے دم تک محبت رہے گی یا شادی کے بعد ختم ہو جائے گی؟ تو شادی کے وقت محبت کا ایسا جوش کیوں اٹھتا ہے کہ کچھ بھی ہو، جہیز کی رسم مروج طریقے سے ہی ضرور پوری کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی، لوگوں میں عزت نہیں رہے گی، لوگ طعنے دیں گے کہ بیٹی کی شادی تھی یا جنازہ۔ اگر واقعتاً آپ محبت کی وجہ سے اسے کچھ دینا چاہتے ہیں تو اظہار محبت کی اور بھی کئی صورتیں ہیں۔ مثلاً اسے جائیداد میں شریک کر لیں، کارخانے یا تجارت میں شریک کر لیں۔ بالفرض اگر اسی وقت دینا ہی ہے تو نقدی کی صورت میں دیں تاکہ وہ جہاں چاہیں اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کے سیشن سے میں اپنے بھائی لوگوں سے صرف ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا۔ اگر آپ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، نکاح کرنے جا رہے ہیں، تو آپ حکمت سے اپنے والدین کو کیا یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ جہیز کتنی بری چیز ہے؟ اور حکمت کے ساتھ کیا آپ اپنے ہونے والے سسرال والوں کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ کو ان کی طرف سے جہیز کا ایک پیسہ تک نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، برتن کا ایک چمچ تک نہیں چاہیے، کپڑے کا ایک رومال تک نہیں چاہیے، فرنیچر کی ایک کرسی تک نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، صرف ان کی بیٹی آپ کو چاہیے، اور یہ سارا کام آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں؟ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اور نکاح کے بعد اپنے شوہر ہونے کا پورا حق ادا کریں، اپنی بیوی کے حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ آخرت میں اس کا انشاءاللہ بہت زیادہ اجر ملے گا۔ کیونکہ اس زمانے میں اس پر عمل کرنا ہمارے معاشرے میں بہت مشکل ہے۔ آپ اگر ایسا عمل کریں گے تو مشکلات آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن آپ حکمت کے ساتھ کام کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اپنے بیٹے کا نکاح کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جا رہے ہیں نکاح کروانے، تو کیا آپ جہیز کو پوری طریقے سے بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ کا جواب انشاءاللہ ہاں میں ہوگا۔ اگر سارے لوگ جہیز کا بائیکاٹ کر لیں تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیٹی کسی پر کیا بوجھ رہے گی؟ ابھی جو باپ پر بیٹی بوجھ ہوتی ہے، خاص کر اسی موقع کے لیے ہوتی ہے کہ ان کو جہیز دینا پڑے گا، خاص کر اس کے لیے۔ اگر سارے ہی انسان، سارے مسلمان اگر سنت کے مطابق نکاح کرنے لگیں تو بیٹی کسی پہ بوجھ نہیں رہے گی۔ آج کل ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے نکاح کرنا، بیٹی کا نکاح کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، بیٹیوں کی عمریں کتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اچھا رشتہ نہیں مل پاتا۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کی طرف سے جواب ہاں ہوگا، آپ پوری طرح سے بائیکاٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہیز جیسی بری رسم کو پوری طریقے سے بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔